السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس سورۃ الشعراء آیت نمبر 192۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ یعنی قرآن کریم، خنمیر کیمرہ آن کریے اپنا۔ لا تنزیل، لام ان کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ تنزیل نزل سے یہ مصدر ہے، تنزیل اتارنا، یہ اتارنا ہے، یہ یعنی اتارا ہوا ہے یہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کا، یعنی اس کا نزول جو ہوا ہے وہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہوا ہے، اور بے شک یہ خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ نزل به الروح الامین، نزل نازل کیا ہے، به اس کو، یعنی اس کو لے کر آئے ہیں۔ نزل با لے کر آنا، نازل کرنا، یعنی اس کو ساتھ میں۔ نزل به اس کو لے کر آیا ہے الروح الامین، روح الامین جبرائیل۔ خنمیر آپ نے کیمرہ آن نہیں کیا؟ على قلبك لتكون من المنذرين، على قلبك، على مانے پر، قلب دل، قلبك تمہارے دل پر، لتكون تاکہ تم ہو جاؤ، من المنذرین، منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، انذرا ينذر ڈرانا، منذر ڈرانے والا، یعنی ان کے ساتھ پلورل ہے، تاکہ تم ڈرانے والے بن جاؤ تمہارے دل پر، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو۔ بلسان عربی مبین، بلسان، بی مانے میں، لسان زبان، عربی مانے عربی، عربی زبان میں، مبین واضح، واضح عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، صاف عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ، لفی لام پھر ان کی تاکید کے لیے ہے، فی میں، زبور، زبور کا پلورل ہے زبور، کتاب، صحیفے، الاولین پہلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی یہ قرآن ہے، اس کے مضامین جو ہیں وہ پہلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی تھے۔ یعنی قرآن کریم کی جو دعوت ہے یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک اللہ کی طرف اور شرک کو چھوڑنے کی جو دعوت دی جا رہی ہے وہ بس قرآن نے آ کر دی ہے، یہ مضمون ہر آسمانی کتاب میں ہے جو پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کا ذکر اگلے لوگوں کی کتابوں میں ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا، لم یکن نہیں ہے، لہم ان لوگوں کے لیے، آیتن یہ نشانی، کیا ان کے لیے یہ بات نشانی کے طور پر کافی نہیں ہے؟ کون سی بات؟ یہ آگے والی بات کہ یعلمہ، علم یعلم مانے ہوتا ہے جاننا، یعلم جانتے ہیں، ہو اس کو، اس قرآن کریم کو، اس مضامین کو، علماء عالم کا پلورل علماء، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں، اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ تو یہ جو تھے بنی اسرائیل، یہ اہل کتاب لوگ کفار مکہ کے لیے دینی معاملات میں بڑی اہمیت رکھتے تھے، اور یہ ان کو مانتے بھی تھے کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے، ان لوگوں کے پاس آسمانی کتاب ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جن کے پاس پہلے کتابیں تھی وہ لوگ اس مضمون کو جانتے ہیں، جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں وہ اس کی شہادت بھی دے رہے ہیں، تو تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے؟
محمद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बनाया है। और क्या इनके लिए ये निशानी नहीं है कि इसको बनी इसराइल के उलमा जानते हैं? वलौ नज़्ज़लनाहु अला बअज़िल अअजमीन, वलौ नज़्ज़लनाहु अला बअज़िल अअजमीन, वलौ और अगर, नज़्ज़लना, नज़्ज़ला वही जो तंजील था उसी का ये वर्ब है, तंजील मस्दर है और ये वर्ब है। नज़्ज़लना, अगर हम नाजिल करते हूँ इसको, कुरान करीम को, आला बाज़िल आजमीन, किसी आजमी आजमी शख्स पर जो अरबी जबान न जानता हो। तो अब तो ये लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद तो अरबी दां है, इन्होंने खुद ही बना लिया, ये तो अरबी के माहिर है, इन्होंने खुद ही बना दिया ये कलाम। तो अब ये कह रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर हम, फर्ज कर लीजिए कि अगर हम कुरान करीम को अरबी नहीं, किसी अरबी शख्स पर नहीं, किसी अजमी शख्स पर उतारते और फिर वो अजमी शख्स अरबी बोलता, ऐसे अगर कर लेते तो फिर क्या होता? फिर उसकी बात आगे आ रही। और अगर हम इसको किसी आजमी पर उतारते, मान लो वो कह रहे हैं, मान लो जैसे हम उर्दू बोलने वाले हैं और मैं कोई उर्दू बात बता रहा हूं, तो वो ये कह रहे हैं कि तुम तो खुद उर्दू उर्दू बोलते ही हो, ये कोई नई बात थोड़ी है, तुमने खुद से बना दिया ये। तो ऐसे ही वो ये कह रहे थे कि तुम तो अरबी बोलते ही हो, तुमने अरबी में कुरान खुद से बना दिया। अगर कोई आदमी अजमी होता, जिसे नहीं आती होती अरबी, और वो फिर अरबी जबान में कुरान पेश करता, तो हाँ, फिर ये बड़ी बात होती कि हाँ भाई इसको आता ही नहीं था, और इसने देखो अब भी ये खुद ना जानने के बावजूद अरबी बोल रहा है, तो ये बड़ी बात है, एक अजूबे की बात है, तो फिर हम मान लेते शायद। वो ये कह रहे थे। और अगर हम इसको किसी आजमी पर उतारते, फ़क़रअहु अलैहिम मा कानू बिही मुमिनीन, तो फिर क्या होता? वो आजमी शख्स क़रअ, पढ़कर सुनाता, हु, इस कुरान को, अलैहिम, उन लोगों पर जो कुफार हैं, कुफार मक्का, मक्का के लोग, उनको ये पढ़कर सुनाता, दुनिया के लोगों को पढ़कर सुनाता। मा कानू बिही मुमिनीन, मा कानू नहीं होते वो, बिही इस पर, मुमिनीन ईमान लाने वाले, वो तब भी इस पर ईमान नहीं लाते। फिर वो क्या कहते? भाई ये कैसे हो गया, तुम तो अजमी हो, तुम्हें तो अरबी से कोई वास्ता ही नहीं है, तुम्हें तो अरबी आती भी नहीं है समझ, और तुम अरबी कुरान पढ़कर सुना रहे हो। तो लग रहा है कि इनके दिमाग पे शैतान ने असर कर दिया। तो फिर ये बहाना बनाते, ये लोग ये बात कहते फिर, और ये बोलते कि भाई ये कैसे बोलने लगा अरबी कुरान ये शख्स। फिर वो उनको पढ़कर सुनाता, तो वो इस पर ईमान लाने वाले ना बनते। जैसे कि अगर कुरान करीम को अजमी जबान में अगर भेज दिया था, ये इस तरह भी अल्लाह ताला ने बोला कि अगर हम इसको गैर अरबी जबान में भेजते कुरान को, तो ये कहते भाई ये क्या बात हुई, हम तो अरबी हैं और कुरान हमें सिखाया जा रहा है अजमी जबान में, दूसरी जबान में, तो इसकी आयतों को साफ साफ हमारे लिए भेजा क्यों नहीं गया? तो वो ये वाली बात कहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को बात माननी ही नहीं है। असल बात तो ये है कि इनको तस्लीम ही नहीं करना है, बस अपनी बात को, अपने दिल को इत्मीनान दिलाने के लिए ये पलट में जवाब देते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे एक्सक्यूज बनाता है आदमी अपने आप को इत्मीनान आने के लिए। ये साइकोलॉजिकल होता है कि अगर कोई आदमी, आप किसी चीज को गलत समझ रहे हैं और फिर भी आप कर रहे हैं, तो वो आदमी हमेशा उस चीज को नहीं कर पाता। अगर उसको वो काम हमेशा करना है तो वो उसके लिए एक्सक्यूज बनाएगा कि नहीं, ऐसा अगर करते तो गलत था, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा कर रहे हैं तो सही है। कुछ ना कुछ वो उसके लिए बहाना लगाता, ताकि उसके दिल को इत्मीनान रहे, क्योंकि इंसान गिल्ट में नहीं रह सकता, इस बात की गिल्ट में कि तू हमेशा गलत ही कर रहा है, और उसको तुझे पता भी है कि गलत है फिर भी कर रहा है, तो ऐसा आदमी नहीं कर पाता है। तो वो उसके लिए कोई एक्सक्यूज बनाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग कर रहे थे, कभी कह रहे थे कि आजमी होता, कभी कह रहे कि आजमी आदमी पर आता। लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके लिए भी ये क्या करते, बहाने मार देते कुछ ना कुछ। जैसे अगर उनको कोई
اللہ کی طرف سے معجزات جب دکھائے گئے تو کہنے لگے کہ ہم پہ تو جادو ہو گیا، تو وہ اس پر بھی بہانہ مار رہے تھے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ انہیں ماننا ہی نہیں تھا کسی بھی طریقے سے، بس وہ اس میں ایکسکیوز دے رہے تھے، پھر وہ ان کو پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب انسان برائی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے دل پر پھر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ اچھائیوں کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، وہاں پر ایک بیچ میں حجاب آ جاتا ہے، وہ ان باتوں کو اس ناحیے سے سنتا ہی نہیں ہے، غور کرتا ہی نہیں ہے وہ پھر، اور جب غور نہیں کرے گا سمجھے گا ہی نہیں تو وہ دل پر اثر کریں گے ہی نہیں۔ کذالک، اسی طرح، سلکناہ فی قلوب المجرمین، سلکنا، سلکا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو داخل کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو اندر ڈالنا، ہم نے داخل کر دیا وہ اس کو، اس بات کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے، ایمان نہ لانے والی جو بات ہے وہ ہم نے داخل کر دی ہے فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، جو لوگ مجرم ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں، مسلسل اسی راستے پر لگے رہتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو یہ پہلے بھی آ چکا ہے مضمون کہ اللہ پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایمان نہ لانے کو مجرموں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے، تو یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ایسے کام کرتی ہے جب آدمی اڑ جاتا ہے، اپنی عقل نہیں لڑاتا، ہٹ دھرمی پر اور غلط رویے پر اڑ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب العلیم، لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے یہ لوگ، بھی اس پر، اس قرآن پر، حتی یہاں تک کہ یروا، یہ دیکھ لیں، العذاب، عذاب کو، العلیم، درد دائق، دکھ دائق، دردناک، تو جب تک یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں تب تک کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جب آخری فیصلہ آ جائے گا تب ان کو یقین ہوگا کہ ہاں واقعی ہم غلطی پر تھے۔ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک سخت عذاب نہ دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ عذاب آئے گا ان پر، عطایاتی مانے آنا، فیاتیہ، تو وہ آئے گا ہم ان پر، بغتتن، بغتتن مانے ہوتا ہے اچانک، اچانک وہ ان پر آئے گا، وہم لا یشعرون، اور وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، ان کا احساس بھی نہیں کر پائیں گے۔ پس وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ لا یشعرون پلورل ہے لا نہیں کے لیے۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر وہ کہیں گے، پھر یقولو، وہ کہیں گے، حل، کیا، نحنو، ہم لوگ ہیں، منظرون، انظرا مانے مہلت دینا، تو منظر جس کو مہلت دی جائے، وقت دیا جائے، تو کیا ہمیں اب وقت مل سکتا ہے؟ وہ کہیں گے کیا اب ہمیں وقت مل سکتا ہے، ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ کیا ہم لوگ وہ ہیں جن کو مہلت ملے گی؟ یعنی ہم کو کہنے کا ان کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ہمیں مہلت مل سکتی ہے کیا؟ پھر وہ کہیں گے کیا ہم کو کچھ مہلت مل سکتی ہے، یعنی اب ہم ایمان لے آئیں گے، اب تک تو نہیں، لیکن وہ ایمان تب لائیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر کہیں گے کہ کاش ہمیں اب وقت مل جائے ہم ایمان لے آئیں، جیسے پہلے آیا تھا کہ وہ یہ کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ سے، فلولا ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کہ اگر ہمیں دوبارہ جانے مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو اب یہی بات وہ کہہ رہے ہیں دوسرے انداز میں، افبعذابنا یستعجلون، کیا بعذابنا، ہمارے عذاب کے بارے میں، ہمارے عذاب کی، یستعجلون، استعجل مانے ہوتا ہے جلدی کرنا، یستعجلون، یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد مانگ رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں اس میں، جیسے پیچھے بھی تھا
کہ بھائی جب تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان سے کوئی عذاب بھجوا دو، کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دو۔ تو یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں ہمارے عذاب کے بارے میں، کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد مانگ رہے ہیں؟ وہ جلدی کر رہے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین۔ اب دیکھو یہاں ایک بات ذرا غور کرنے کی، کیا تم کیا کیا رائتا تم نے دیکھا، یا تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا خیال کیا خیال ہے، سوچو ذرا۔ ان اگر متعنا، متع یمتع، تمتع مانے ہوتا ہے لطف اندوز کرنا، فائدہ پہنچانا، اگر ہم فائدہ پہنچائیں، لطف اندوز کریں ہم ان لوگوں کو سنین، سالوں تک، کچھ اور سال، کچھ اور سال ہم ان کو اور چھوٹ دے دیں اس والی کنڈیشن میں جس میں یہ ہے انکار والی کنڈیشن میں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا، اور تم سچے ہو تو کیوں نہیں لا پا رہے ہو، اس کا مطلب تم جھوٹے ہو، ہم سچے ہیں، ہم ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، عذاب اگر نہیں آ رہا ہے، سزا اگر ان کو فوراً سے نہیں مل رہی ہے، کچھ اور وقت کے لیے مہلت اگر ان کو دی جا رہی ہے اس کنڈیشن میں کہ انکار کی حالت میں ہے، فائنل والی بات ابھی نہیں آئی، پہلے ہی بتاؤ کہ اگر ہم ان کو چند سال تک فائدہ پہنچاتے رہیں، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ثم پھر جاء آ جائے ان لوگوں کے پاس ما كانوا يوعدون، وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو جو ان سے وعدہ ہو رہا ہے اس چیز کا وہ اگر ان کے پاس آ جائے بعد میں، تھوڑے وقت بعد، ابھی تھوڑے دن تک نہیں آ رہی ہے، تھوڑے وقت بعد وہ عذاب اور وہ سزا ان کو مل جائے جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پھر ان پر وہ چیز آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو ما کیا اغنا عنہم فائدہ پہنچایا، اغنا یغنی معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، تو کیا فائدہ پہنچایا عنہم ان لوگوں کو، ما کانوا یمتعون اس چیز نے جو ان کو لطف اندوز کیا جا رہا تھا، جو وقت ان کو ایکسٹرا ملا تھا، جو مہلت ملی تھی، جو ٹائم ملا تھا، وہ وقت ان کے لیے کوئی فائدہ مند ہوا؟ اس کو ایسے سمجھ لیجیے، مان لیجیے ایک شخص ہے جس کو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے اور اس کو ٹائم ملا ہے ابھی 15 دن کا کہ 15 دن بعد پھانسی کی سزا ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس 15 دن میں، اس 15 دن میں اس کو جیل کی طرف سے کھانا وانا بھی مل رہا ہے، تب وہ 15 دن اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہوئے؟ بیچ کے موت تو اس کو 15 دن بعد بھی آ گئی، وہ 4 دن 5 دن کی زندگی اس کے لیے کوئی مفید تھوڑی ہوئی، کوئی فائدہ تھوڑی دیا اس نے اسے، کچھ بھی نہیں، سزا اس کی کم نہیں ہوئی، مر گیا جب بھی۔ تو ایسے ہی یہ جو وقت ہے ان کو جو مہلت ملی ہے کچھ دنوں کی، جو لطف اندوزی ہے، اس نے ان کو فائدہ تھوڑی پہنچایا کچھ، بلکہ اور ان کی سزا میں اور اضافہ کیا اس چیز نے، کیونکہ جتنا یہ مہلت ان کو ملی اتنی مہلت میں انہوں نے اور غلط کام کیے جو اور عذاب کے اور سزا کے مستحق یہ لوگ بن گئے۔ ما غنا عنہم ما كانوا يمتعون، تو یہ فائدہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور دوسری بات یہ کہ وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، من قریۃ کسی بستی کو، ہم نے کسی بستی کو سزا نہیں دی، الا مگر لہا منذرون اس کے پاس پہلے ایک ڈرانے والا گیا، مگر اس کا ایک ڈرانے والا تھا، ہم نے وہاں ڈرانے والا بھیجا، وارن کیا پہلے سب کو کہ ہم ہی حق ہیں، ہماری بات ماننی پڑے گی ورنہ پھر سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ہم نے سب کے پاس ڈرانے والا بھیجا، پہلے ہم نے لوگوں کو وارن کیا، اور ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔ ذکرا وما کننا ظالمین، ذکرا کیوں؟ یاد دلانے کے لیے ان کو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور تمہارا خالق ایک ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں تھے، ہم نے ظلم نہیں کیا ہے،
किसी को तबाह करके सजा दे के हमने जुल्म नहीं किया, उनकी गलती पर सजा उनको मिली है। और गलती पर सजा देना ये जुल्म नहीं होता है, ये इंसाफ होता है। ये क्या होता है? इंसाफ होता है। ये हम आपको एग्जाम्पल भी पहले दे चुके हैं। तो एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसने चोरी की, ठीक है। अब पुलिस वाले उसको अगर सजा देने लगे और दूसरे बंदे सामने वाले कहने लगे कि यार कितना गलत करते हैं पुलिस वाले, कितने बड़े जालिम हैं पुलिस वाले, इस शख्स को मार रहे हैं, ठीक है। तो ये पुलिस वालों की गलती नहीं है, वो गलती उस बंदे की है, उसने चोरी की, उसने गलत काम किया जिसकी सजा उसको भुगतनी पड़ रही है। तो ये इंसाफ है दूसरे लोगों के हक में। अगर पुलिस वाले उसको सजा नहीं देंगे तो वो जो लोग हैं जो कानून की पाबंदी कर रहे हैं और वो कानून की इताअत कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, उनके लिए तो कोई बात हुई नहीं है, फिर तो दोनों लोग बराबर हो गए। तो ये तो इंसाफ होता है गलत लोगों को सजा देना, याद दिलाने के लिए, और हम जालिम नहीं हैं। वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन, वमा और नहीं, तनज़्ज़लत नाजिल हुए हैं, बिही इसे लेकर, अशयातीन शैतान, शैतान ये लेकर नाजिल नहीं हुए, शैतान लेकर नहीं उतरे हैं इस कुरान को, और इसको शैतान लेकर नहीं उतरे हैं। वमा यंबगी लहुम वमा यस्ततीऊन, वमा यंबगी, यंबगी माने होता है मुनासिब होना, जचना किसे, और उनके लिए तो काम जचता ही नहीं है। वमा यंबगी लहुम, उनके तो ये लायक ही नहीं है ये काम, कुरान लेकर बोलते हैं। वमा यस्ततीऊन, और नहीं वो कर भी नहीं सकते, उनके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो कुरान लेकर उतर सके या कुरान की कोई बात सुनकर वहां से ला सके, किसी दूसरे तक पहुंचा दे, नहीं। टोटली इसको महफूज किया गया है कुरान को, वो कर ही नहीं सकते ऐसे, शैतान का इसमें कोई दखल नहीं है। वो लोग बार बार ये कहते थे ना कि इनको शैतान लग गया है, इनको जिन लग गया है, ये लोग इस बात को कहते थे कि ये तो मजनून है, इसको जिन लग गया है। न ये कि न ये इनके लिए लायक है, इनके लिए लायक है, मतलब ये कुरान करीम का जो प्रोसेस है उतारने का इनके लिए नहीं है, और ना वो ऐसा कर सकते हैं। इन्नहुम अनिस सम'i लमअज़ूलून, इन्नहुम बेशक ये लोग यानी शयातीन, अनिस सम'i कुरान की हल्की फुल्की भनक लेने से भी लमअज़ूलून, माजूल कर दिए गए, हटा दिए गए अलग, ये वहां एंटर ही नहीं हो सकते, बैरियर लगे हुए हैं अल्लाह के यहाँ पर, शैतान वहां दाखिल ही नहीं हो सकते, एक प्रोटेक्शन लेयर है, वो वहां पहुंच ही नहीं सकते, वो उसको सुनने से रोक दिए गए हैं, वो माजूल हैं, वहां से हटा दिए गए हैं। फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन, लिहाजा ला तदउ मअल्लाह, ना पुकारो अल्लाह के साथ, इलाहन आखर, किसी दूसरे माबूद को, अगर ऐसा करोगे तो नतीजा क्या होगा, तकून, तुम हो जाओगे, मिनल मुअज़्ज़बीन, उन लोगों में से जिनको सजा दी जाएगी। बस तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो कि तुम भी सजा पाने वालों में से हो जाओ। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, वअन्ज़िर और डराइए, अंज़रा युन्ज़िरु माने होता है डराना, इंज़ार, वअन्ज़िर और डराओ, अशीरतका अपने खानदान वालों को, अल अक़रबीन करीबी, अपने करीबी खानदान वालों को डराइए। यानी यहाँ पर आदमी के आमाल काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी को हम इस वजह से अल्लाह के यहाँ पर सिफारिश नहीं चलेगी कि मेरे खानदान का है या मेरा करीबी है, मेरा दोस्त है, नहीं। आमाल, आमाल अपने अपने होंगे। वअन्ज़िर और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। वख्फिज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, वख्फिज़, खफज़ यख्फिज़ माने होता है झुकाना, वो झुका दो, जनाहक अपने बाजुओं को, लिमन इत्तबअक उस शख्स के लिए, उन लोगों के लिए जिसने तुम्हारी इत्तिबा की, इत्तबा जिसने इत्तिबा की का तुम्हारी, मिनल मुमिनीन मोमिनून में से, तो मोमिनीन में से जो लोग तुम्हारी इत्तिबा करते हैं उनके लिए अपने पहलुओं को नरम रखो, यानी उनको, उनके साथ अच्छा रवैया, अच्छा बर्ताव रखो।
اور ان لوگوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو جو مومنین میں داخل ہو کر تمہاری پیروی کریں. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. فَإِنْ پھر اگر عَصَوْ کا عصا عصی معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا. تو پھر اگر وہ لوگ نافرمانی کریں کا تمہاری فقل تو کہہ دو انی بریون بے شک میں بری ہوں میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے مما تعملون جو تم کرتے ہو تمہارے عمل سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. بس اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور بھروسہ رکھو علی العزیز زبردست غالب پر الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے اس پر بھروسہ رکھو اور زبردست اور مہربان خدا پر بھروسہ رکھو. الذی یراک حین تقوم الذی جو نگاہ رکھے ہوئے ہے تم پر حین تقوم جب تم کھڑے ہوتے ہو. الذی یراک یعنی جو تم کو دیکھتا ہے. یرا الذی وہ جو یرا کا تم کو دیکھتا ہے حین تقوم جب تم کھڑے ہوتے ہو جو دیکھتا ہے تم کو جب کہ تم اٹھتے ہو. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور تقلب معنی ہوتا ہے ادھر ادھر جانا پلٹنا ادھر ادھر مومنٹ کرنا. وَتَقَلُّبَكَ اور تمہارا تقلب تمہاری نقل و حرکت تمہارا ادھر ادھر چلنا نقل و حرکت فی الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے والوں میں تمہاری یعنی نمازیوں میں مومنین میں اور تمہاری نقل و حرکت نمازیوں کے ساتھ. انہ هو السمیع العلیم انہ بے شک وہ وہی السمیع بہت سننے والا یعنی سب کچھ سننے والا العلیم سب کچھ جاننے والا بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین هل کیا انبئ میں بتاؤں تم کو تم لوگوں کو. نبأ ینبئ معنی ہوتا خبر دینا بتانا. انبئ میں خبر دوں تم کو بتاؤں علی من کس پر تنزل الشیاطین تتنزل الشیاطین تنزل الشیاطین شیطان اترتے ہیں. تم لوگ یہ کہتے ہو نا ان پہ جن لگ گیا ہے ان کو شیطان نے بہکا دیا ہے یہ کر دیا ہوگا. اب ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ کس پر شیطان آتا ہے کن پر شیطان اترتا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم تنزل وہ اترتے ہیں علی کل ہر اس شخص پر جو جھوٹا ہو اثیم گنہگار ہو ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں. یہاں پر مراد اس سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو جنتر منتر کرتے ہیں منتر وغیرہ کرتے ہیں یہ لوگ تو وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون وہ یلقون القا یلقی معنی ہوتا ہے ڈالنا. یلقون وہ ڈالتے ہیں السمع سننے کو یعنی وہ سنتے ہیں واکثرهم اور ان میں سے اکثر کاذبون جھوٹے ہوتے ہیں یعنی تھوڑی بہت بات وہ سن لیتے ہیں کچھ ہلکی پھلکی سی بات کو دھیان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں سے وہ لوگ پھر اکثر جھوٹے ہوتے ہیں جھوٹی باتیں بناتے ہیں. وہ کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اور اس میں 1000 جھوٹی بات شامل کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ اور ان لوگوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا شاعروں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ شاعروں والی جماعت نہیں ہے نئے یہ شاعر ہیں اور نہ قرآن شعر و شاعری ہے. والشعراء اور شاعر تو یتبعہم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اتباع کرتے ہیں. الغاوون غوا یغوی معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا. غاوون غاوین گمراہ غاوون گمراہ لوگ پلورل ہے غاوین کا. تو گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ شاعروں کی اتباع کرتے ہیں اور شاعروں کے پیچھے بے راہ لوگ چلتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ کیا تم نے نہیں دیکھا علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا انہم کہ بے شک وہ لوگ وہ شاعر فی کل وادی ہر ایک وادی میں یہیمون بھٹکتے پھرتے ہیں. کبھی کچھ بولیں گے کبھی کچھ کہیں گے کبھی کوئی بات بول رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور ہانکتے ایسی ہیں تمہارے لیے چاند ستارے توڑ لائیں گے تمہارے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے.
जो मुमकिन भी नहीं है, इस तरह की बातें वो कहते हैं। वअन्नहुम, और वो कहते हैं, वअन्नहुम, और वो लोग यक़ूलून कहते हैं, मा ला यफ़अलून, जो वो नहीं करते, यानी जो कर नहीं सकते वो भी बातें करते हैं झूठी झूठी, वो कहते हैं जो वो करते नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वज़करुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बअदि मा ज़ुलिमू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, वज़करुल्लाह, और अल्लाह को याद किया, कसीरन खूब, वंतसरू, उन्होंने बदला लिया, मिन बअदि मा ज़ुलिमू, जुल्म किए जाने के बाद। मगर जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए और उन्होंने अल्लाह को बहुत याद किया और उन्होंने बदला लिया बाद इसके कि उन पर जुल्म हुआ, ये लोग मुस्तस्ना है उन शायरों से। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, और अनकरीब और जल्द ही, यअलमुल्लज़ीना, जान लेंगे वो लोग, जिन्होंने जुल्म किया, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, अय्य मुनक़लबिन, कि किस पलटने पर, किस जगह पर, यनक़लिबून, उनको पलटना है, यानी वहां उन्हें कौन सी सजा भुगतनी है या उनका क्या अंजाम होना है, किस जगह उनको लौटना है। और जुल्म करने वालों को जल्द मालूम हो जाएगा कि उनको कैसी जगह लौट कर जाना है। ये हमारा सबक आज का। सूरह शुआरा यहाँ पर ख़त्म होती है। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और इसके लिए कीजिएगा।